آپ کی پسندیدہ کتاب دلی سے ڈیفینس۔ کیونکہ اس آماج گاہ کے دونوں طرف دو ایک جیسی عمارتیں تھیں۔ یہ ہاسٹلز تھے۔ اوپر کا حصہ اسٹاف کے لیے تھا اور نیچے کا حصہ طالبات کا تھا۔ ہم لوگوں کو اس عمارت میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بہت عرصے تک یہ عمارات ہمارے لیے پراسرار حیثیت کی حامل رہیں۔ ان دونوں عمارات اور اسمبلی گراؤنڈ کے بعد دو اور بڑے بڑے میدان تھے جو تقریباً باقی اسکول کے برابر تھے۔ اس کے علاوہ آؤٹ ہاؤسز تھے جس میں ایک جہاں آباد تھا۔ چاہے اسپورٹس ڈے ہو یا کوئی میلہ، سب ہمارے اسکول کی وسعت میں سما جاتے اور پھر بھی کچھ حصہ خالی رہ جاتا۔ اسکول اس حد تک نزدیک تھا کہ اس کی گھنٹی کی آواز گھر تک آتی۔ مجھے اسکول جانا کبھی پسند نہیں آیا۔ میں اپنے کوارٹر میں رہنے والے بچوں پر رشک کرتی جو اسکول نہیں جاتے تھے۔ اسکول میں ٹیچر سے بھی ڈرتی تھی اور ساتھی لڑکیوں سے بھی۔ ہر صبح میرے لیے اداسی کا باعث تھی۔ جماعت کے ایک گروپ نے پہلے مجھ سے دوستی کی اور پھر روب ڈالنا شروع کر دیا۔ گھر سے جو پیسے ملتے وہ مجھ سے چھین لیے جاتے۔ میرے ٹفن کا کھانا کھا لیتیں، ٹیچرز سے میری شکایت کرتیں، مجھے مارتیں۔ اسکول سے چھٹی ہونے پر وہ مجھ سے کہتیں کہ گنڈیری والے کی گنڈیریاں چرا کر لاؤ، اور ہم تھے کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ میں کبھی کبھی گنڈیری والے کی خوشامد کرتی اور کبھی بچے ہوئے کچرے سے کچھ اٹھا لاتی۔ آپا غصے سے پوچھتی، تم ان سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ سچ کہیے گا، کیا اتنا ظلم کسی شریف بچے کے لیے کافی نہیں؟ میں سمجھتی تھی کہ ان کو خوش کرنے سے وہ میری دوست بن جائیں گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام پروین تھا، البتہ وہ میرے کافی نزدیک ہو گئی۔ ایک دن اس نے مجھے بڑی حسرت سے بتایا کہ اس کے گھر میں کوئی پاندان نہیں ہے۔ میں قدرت کی اس بے انصافی پر تڑپ اٹھی، کیونکہ میرے خیال میں تو ہر گھر میں پاندان ہونا بہت ضروری تھا۔ میں نے کہا، ہمارے ہاں تو دو پاندان ہیں، ایک چھوٹا پاندان جو ہر روز استعمال ہوتا ہے اور دوسرا پاندان جو اسٹور میں بیکار پڑا ہے۔ مجھے خوب اندازہ تھا کہ میرے ظالم گھر والے کبھی وہ پاندان مجھے پروین کو نہیں دینے دیں گے، جبکہ میرا خیال تھا کہ جس چیز کو آپ استعمال نہیں کرتے اسے دوسرے کو دے دینے میں کیا حرج ہے۔ میں دوستی میں بہت جذباتی ہو گئی اور میں نے پروین سے کہا کہ کل دوپہر کو آ جانا، جب اماں سو جائیں گی تو میں پاندان تمہیں دے دوں گی۔ اور اگلے دن میں نے چاندی کا بڑا پاندان اپنی فراک میں چھپا کر پروین کے حوالے کر دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ صبح صبح کالج جانے سے پہلے آپا کمرے میں اماں کو آواز دے رہی تھیں کہ میری بالیاں کہاں رکھی ہیں؟ اماں نے کچن سے جواب دیا، اسی پاندان میں جو اسٹور میں رکھا رہتا ہے۔ آپا نے کہا، وہاں تو کوئی پاندان ہی نہیں ہے۔ اماں غصے سے بولی، لو اور سنو، اب اتنا بڑا پاندان ہی نظر نہیں آ رہا، کبھی کچھ ملا ہے جو آج ملے گا؟ اور اماں بڑبڑاتی ہوئی خود اسٹور میں داخل ہوئیں۔ شاید پاندان میں کچھ زیور بھی تھے۔ گھر میں کافی پریشانی رہی۔ فال نکلوائی گئی، لوٹا گھمایا گیا، مگر پاندان کا پتہ نہ چل سکا۔ اماں ایک پیر صاحب کے پاس پہنچیں، میں بھی ساتھ تھی۔ پیر صاحب کی شاطرانہ نظریں سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پیر صاحب کافی ہینڈسم اور دلچسپ شخصیت کے مالک تھے۔ مجھے یقین تھا کہ پیر صاحب اندر باہر کا سب حال جانتے ہیں۔ اماں نے انہیں سب ماجرا سنایا۔ پیر صاحب نے نہ جانے میری شکل پر کیا دیکھا کہ واقعہ سننے کے بعد مجھ سے پوچھا، بیٹا کہاں ہے پاندان؟ اور میں نے فوراً جواب دیا کہ میں نے وہ پاندان اپنی دوست پروین کو دے دیا ہے۔ مجھے پیر صاحب پر مکمل اعتماد تھا، ان سے جھوٹ بولنا فضول تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس بات پر مجھے ڈانٹ پڑی یا نہیں، مگر اتنا یاد ہے کہ اس کے بعد ان لڑکیوں نے مجھ سے دوستی چھوڑ دی۔ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ لوگوں کی مدد کرنے کے ایسے جذباتی دورے مجھ پر اب بھی کبھی کبھار پڑتے ہیں۔ پیروں پر میں یقین نہیں رکھتی، مگر ڈرتی اب بھی ہوں۔ جلدی سے ہر ایک سے ڈر جانا میری فطرت ہے، اور یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس نے مجھے جگہ جگہ آگے بڑھنے سے روکا۔ شاید مجھ میں یہ کمزوری نہ ہوتی تو میں زندگی میں اس سے بہت آگے نکل جاتی۔ بچپن میں اپنے اسکول کی سب سے پہلی دوست جو مجھے یاد ہے وہ ہے نگہت۔ آج بھی نگہت میری دوست ہے۔ زندگی کی بھول بھلائیوں میں وہ واحد دوست ہے جو بار بار مجھے مل گئی۔ نگہت نیلوفر ایک دبلی پتلی، سانولی اور لمبے بالوں والی بہاری بچی، پڑھائی میں بہت اچھی تھی، میری نسبت بہت زیادہ دبنگ اور باتونی۔ مجھے یاد ہے ہماری ایک ٹیچر ہمیشہ اس سے کہتی، کیا تم سبوہ کی وکیل ہو؟ بات اس سے پوچھی جاتی ہے اور جواب تم دیتی ہو۔ ایک مرتبہ اسکول میں ایک امریکن ایڈ کا کچھ سامان آیا۔ خشک دودھ تھا، گھی تھا اور نہ جانے کیا کیا۔
اسمبلی میں اعلان ہوا کہ جن لڑکیوں کے والد حیات نہیں ہیں وہ ایک قطار میں کھڑی ہو جائیں، ان کو سامان دیا جائے گا۔ میں اس قطار میں نہیں گئی۔ میں نے دیکھا بہت سی ایسی لڑکیاں جن کے والد زندہ تھے اس قطار میں تھیں۔ میں نے بعد میں ایک لڑکی سے پوچھا، تم اس قطار میں کیوں گئیں؟ تمہارے تو ابا زندہ ہیں؟ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس کی جگہ نگہت نے مجھے جواب دیا، سب تمہاری طرح پاگل تھوڑے ہی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم دوسری جماعت میں تھے۔ اسکول میں پہنچتے ہی چھٹی کے وقت کا انتظار رہتا۔ تمام وقت اداسی میں گزرتا۔ مجھے کوئی ایسا مضمون یاد نہیں جس کی کلاس میں میرا جی لگتا ہو۔ ہماری پرنسپل کا نام مسز ناصر تھا۔ ان کے شوہر گورڈن کالج میں پروفیسر تھے۔ مسز ناصر بہت شائستہ اور دھیمی طبیعت کی مالک تھیں۔ ساڑی پہنتیں، ذرا سا بائیں طرف جھک کر چلتیں، بچوں سے ہمیشہ پیار سے پیش آتیں۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتیں۔ سب سے زیادہ جس سے مجھے خوف آتا تھا وہ تھیں حساب کی ٹیچر استانی کرم نور۔ اس پیریڈ کے شروع ہوتے ہی خوف سے میرا دل دھڑکنے لگتا۔ مجھے لگتا کہ جو سوال بھی میں کروں گی وہ غلط ہوگا۔ ایسے وقت میں نگہت میرے کام آتی۔ وہ بڑی تیزی سے سوال کرتی اور غلط یا صحیح ہر سوال کا جواب دیتی۔ میں سوچتی کاش میں نگہت بن جاؤں۔ اسکول کی نسبت گھر کی زندگی مجھے بہت دلچسپ لگتی۔ ہم گڑیوں کی شادی کرتے، آنکھ میں چولی کھیلتے، ہنڈکلیاں مناتے، شام کو موتیے کے گجرے پروتے، میلاد کرتے۔ ہمارے ٹرانزٹ لاؤنج کا سب سے پہلا مہمان جو مجھے یاد ہے وہ ہیں اصغری خالہ۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اماں سے عمر میں بڑی تھیں۔ ان کے ایک سوتیلے بھائی سرفراز ماموں تھے جن سے ان کا ہمیشہ جھگڑا رہا، اس لیے ان کے ساتھ نہیں رہتی تھیں۔ اپنا کھانا الگ کچن میں بناتی، فرصت کے وقت مجھے کہانیاں سناتی، شہزادی اور شہزادوں کی کہانیاں، پیچھے مڑ کر دیکھنے پر پتھر کا بن جانے کی کہانیاں اور سوتیلی ماؤں کی کہانیاں۔ میرے لیے گڑیاں بناتی، کالے لمبے بالوں والی گڑیاں۔ گڑیوں کی آنکھوں پر خصوصی توجہ دی جاتی، لمبی لمبی پلکوں اور بھرے ہوئے ہونٹوں والی گڑیاں میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ گڈوں پر اصغری خالہ کبھی زیادہ وقت نہ لگاتی۔ میں اکثر پوچھتی، خالہ گڈے خوبصورت کیوں نہیں ہوتے؟ خالہ کہتی، ارے گڈوں کا کیا ہے، منہ ٹیڑھا ہو یا سیدھا گڑیا تو مل ہی جاتی ہے۔ میں خالہ کو بغور دیکھتی۔ خالہ کا رنگ کالا تھا، آنکھیں چھوٹی تھیں اور جسم بھاری تھا۔ خالہ کو گڈا نہ ملنے کی وجہ مجھے سمجھ میں آنے لگتی۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنی شکل آئینے میں دیکھتی، میری آنکھیں بھی تو چھوٹی ہیں، میری ناک بھی تو موٹی ہے، اور گھبرا کے میں آئینہ رکھ دیتی۔ گھر میں مجھے منی کے نام سے پکارا جاتا۔ مجھے یہ نام اچھا بھی لگتا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ اسکول میں کسی کو میرے اس نام کے بارے میں علم ہو۔ بچپن کی یادوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنی آپا یاد ہیں۔ میرے کپڑے وہ بناتیں، اگر بیمار ہوتی تو وہ دیکھ بھال کرتیں اور مجھے پڑھاتیں۔ باقی سب چیزوں سے تو میں خوشی سے کرواتی، مگر جب پڑھنے کا وقت آتا تو مجھے اپنی آپا بالکل اچھی نہ لگتیں۔ ایک محبت کرنے والی شخصیت اچانک ایک خوفناک روپ دھار لیتی۔ میرے اس خوف کو اماں سمجھتی تھیں، مگر وہ اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ عشق اور جنگ کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی سب کچھ جائز ہے۔ اماں سمجھتی تھیں زندگی میں سب سے ضروری چیز علم حاصل کرنا ہے۔ وہ اکثر کہتی کتابوں کا ادب کرنا چاہیے، اگر ان کی بے ادبی کرو گے تو علم حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں کس کافر کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا؟ وہ کہتی بستے پر مت بیٹھو ورنہ پڑھائی نصیب نہیں ہوگی۔ میں تنہائی میں گھنٹوں بستے پر بیٹھی رہتی کہ شاید علم سے نجات حاصل ہو جائے، مگر توبہ کریں، قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ علم تھا کہ حاصل ہوتا ہی چلا گیا۔ ہماری کوٹھی کے دو اطراف کوارٹرز تھے، ایک بالکل پشت پر اور دوسری گلی سے گیٹ تک۔ پشت پر جو حصہ کچن سے نظر آتا تھا وہاں 4 کمرے تھے۔ ہر کمرے میں ایک خاندان رہتا تھا۔ یہ سب لوگ مری کے رہنے والے تھے۔ ہمارے ٹرانزٹ والے کمرے کے سامنے ایک خاندان 3 کمروں میں رہتا تھا۔ ان کے پاس ایک بڑا سا صحن کا احاطہ بھی تھا۔ یہ لوگ تندور والے کہلاتے تھے۔ ہمارا بڑا داخلی دروازہ ایک چوڑی گلی میں کھلتا، اس کے ذرا آگے جا کر ایک کوارٹر تھا جو ایک صحن اور 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس میں ایک مہاجر خاندان آباد تھا۔ ان کی بیٹی میری عمر کی تھی، وہ بکری والی منی کہلاتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی انور تھا، ان کے والد ڈرائیور تھے۔ اس سے آگے ایک تنگ سی سیڑھیاں تھیں جہاں اوپر ٹال والے پٹھان کا گھر تھا۔ اس سے آگے ایک چھوٹا سا تہخانے والا گھر تھا۔ اس کے سامنے والے برآمدے پر ایک
ٹاٹ کا پردہ لگا کر پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں بھی ایک مہاجر خاندان رہتا تھا۔ ان کی لڑکی کبرا میری عمر کی تھی، اور آخری دروازہ دھوبی اور دھوبن کا دروازہ تھا۔ یہ مہاجر تھے۔ ہمارا بڑا سا گیٹ تھا جو صرف رات کو بند کیا جاتا تھا۔ گیٹ سے باہر نکل کر سیدھے ہاتھ پر ایک پرچون کی دکان تھی، جہاں سے ہم کھٹی میٹھی گولیاں خریدتے۔ اس کے بعد پٹھان کی لکڑی کی ٹال تھی۔ میں ہر روز جب باہر جاتی تو میرا اس خان سے ایک ہی مکالمہ ہوتا۔ وہ معلوم نہیں کیوں ہر روز مجھ سے ایک ہی سوال کرتا، اور میں بڑی مستقل مزاجی اور سنجیدگی سے ایک ہی جواب دیتی۔ وہ مجھ سے پوچھتا، صبوحی جنت کب جائے گا؟ میں ناراض ہو کر جواب دیتی، ابھی میں نہیں جاؤں گی، ابھی تو میں بڑی ہوں گی، میری شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، پھر میں جنت جاؤں گی۔ آج میری شادی ہو چکی ہے، بلکہ میرے بچوں کی بھی شادی ہو چکی ہے، مگر پھر بھی فی الحال جنت جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ شاید اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ جنت کے علاوہ دوزخ کا بھی تصور ہے۔ بہرحال یہ سوال جواب کا سلسلہ نہ جانے کب تک چلتا رہا۔ ہمیں کام کے لیے نوکر کوارٹر سے مل جاتے۔ کوئی عورت برتن دھو دیتی، کوئی کپڑے دھو دیتی۔ ایک چھوٹی سی بچی ہمارے یہاں مستقل رہتی، اس کا نام شاید معروف رہا ہوگا۔ اس کی ماں اسے مارک کہتی اور ہم اسے مارو کہتا۔ میرے گھر والے اس کو نوکرانی سمجھتے، مگر وہ مجھے ہمیشہ اپنی دوست کی طرح لگتی۔ ہم اکٹھے کھیلتے، کہانیاں کہتے، وہ میرے چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتی۔ رات کو جب وہ اپنے گھر سونے جاتی تو میری پوری کوشش ہوتی کہ وہ ہمارے یہاں سو جائے۔ کبھی کبھی میں دن میں اس کے گھر چلی جاتی۔ گھر والوں کو ڈر رہتا کہ کہیں مجھے جوئیں نہ چڑھ جائیں۔ مجھے گھر والوں کی یہ باتیں کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ مارو کی ماں ہمیشہ مارو کی ماں ہی کہلائی۔ گڑیا کی شادی ہو یا میلاد، مارو کا میرے ہر کھیل میں ایک اہم رول ہوتا۔ اماں آپا سے شکایت کرتی، ہر وقت کوارٹروں میں کھیلتی رہتی ہے، ستیہ ناس ہو جائے گا اس کا۔ مگر میں کیا کرتی کہ مجھے کوارٹر والے کوٹھی کے اندر رہنے والے مکینوں سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے نظر آتے۔ ان میں بناوٹ کی دور دور جھلک نہیں تھی۔ آئیے آپ کو کوٹھی کے اندر رہنے والوں سے بھی ملوا دوں۔ لال کوٹھی کے 3 حصے تھے۔ نیچے کے حصے میں ایک ہمارا گھر تھا، دوسرا حصہ ایک اور GHQ والوں کو الاٹ کیا گیا۔ وہاں باری باری 3 خاندان آ کر رہے۔ پہلے والے لوگوں کی مجھے صرف ایک بچی ننھی یاد ہے۔ دوسرے لوگ پنجاب کے کسی گاؤں کے لوگ تھے۔ یہ لوگ 1960 تک ہمارے ساتھ رہے، اور اس کے بعد ایک پنجابی گھرانہ جو کراچی سے آ کر آباد ہوا، ڈاکٹر یوسف اور ان کے 6 بچے۔ اوپر کے حصے میں ہمیشہ ایک ہی گھرانہ رہا، ان کا تعلق دہلی سے تھا۔ جب آ کر بسے تو 2 میاں بیوی اور ایک بچی تھی۔ بعد میں خاندان میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان کی بیٹی اشے اور میں ساتھ ہی بڑے ہوئے۔ نہ اسے یاد کہ میں اسے پہلی بار کب ملی، نہ مجھے یاد کہ میں نے اسے کب دیکھا۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ مجھ سے کچھ چھوٹی ہے۔ لگتا ہے ہمیشہ سے ساتھ ہیں، اور آج تک 2 متوازی لکیروں کی طرح ساتھ ساتھ رواں ہیں۔ ان متوازی لکیروں کا فاصلہ کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے اور کبھی زیادہ۔ وہ اور میں ایک دوسرے کی تمام کمزوریوں اور خوبیوں سے واقف ہیں۔ چلیں یہ کہانی کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ ہم نے کینیڈا کی امیگریشن بزنس ویزا پر لی ہے۔ دکان کہاں لی جائے گی، بزنس کیسے شروع کیا جائے گا، اس سلسلے میں آج ہم سروے کے لیے نکلنے والے ہیں۔ آج صبح ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی ہے۔ سفید برف دھوپ میں چمک کر اور زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ بڑی بڑی گلہریاں بھی کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی نظر آ رہی ہیں۔ کینیڈا گیز یعنی کینیڈا کے ہنس سینکڑوں کی تعداد میں اسکول کے میدان میں جمع نظر آ رہے ہیں۔ بچے ان کے نزدیک جاتے ہیں تو وہ ان سے بالکل نہیں ڈرتے۔ بلڈنگ سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ آج کی ہوا تو کل سے بھی زیادہ یخ ہے۔ گاڑی میں بیٹھے شعیب نے نقشہ دیکھنا شروع کیا اور ناصر نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ہم کسی بیوٹی سپلائی کی تلاش میں ہیں۔ لمبی سڑک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہمیں جس نمبر کی تلاش ہے وہ ملتا ہی نہیں۔ شاید اس سڑک کا کوئی سرا کہیں اور ہو، شاید ہم ساؤتھ کی جگہ نارتھ کی طرف ڈھونڈ رہے ہوں۔ ناصر کافی الجھ چکا ہے، منہ سے کچھ نہیں بولتا۔ گاڑی کی سپیڈ اور بریک دونوں اس کے موڈ کا پتہ دے رہے ہیں۔ شعیب ایسی باتوں کو نوٹس نہیں کرتے، یا کہنا چاہیے کہ پرواہ نہیں کرتے۔ خیر خدا خدا کر کے جگہ ملی۔ بہت بڑا سا شو روم ہے،
چھوٹے سے چھوٹے برش سے لے کر بڑی سے بڑی بیوٹی پارلر کی چیز یہاں موجود ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ایک چھت کے نیچے یہ تمام چیزیں مل سکیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ تمام مشینیں اور اس کوالٹی کا فرنیچر پاکستان میں موجود ہی نہیں۔ کچھ دیر بعد واپس گاڑی میں بیٹھے، پھر برف کی ہلکی سی پھوار پڑنے لگی۔ ایک جگہ رک کر ہم نے کھانا کھایا، کافی پی اور پھر ایک مال میں گئے